خواتین و حضرات، ایک تو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج اس کانفرنس میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ اس بات کی توثیق کرتی ہے یہ بات ان کی موجودگی کہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب کا جو مشن تھا کہ ہسٹری کو پاپولرائز کرنا ہے اور اسے بہت سے لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ انہوں نے پہلے بدنظمی کی بات کی تھی. کرسیاں لگانا بات نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی کہ لوگ کون آتے ہیں، کتنے آتے ہیں. وہ آگے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، زمین پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، ادھر ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں. وہ کون ہیں، وہ کیوں آئے ہیں، اتنے میں نے کانفرنس سے تقریباً سب اٹینڈ کیے. میں نے اور پرویز بدل صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر، انہوں نے بہت ساری کانفرنس اٹینڈ کی ہیں. لیکن میرا سمجھ ہے کہ یوتھ کی جو ینگ لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں تھی. اور یہ ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے بات پر قنوطیت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسمسٹک ہو جاتے ہیں. تو آج انہیں اس بات کو یعنی دوبارہ رجائیت کی طرف آنا ہے، یعنی آپٹیمزم کی طرف آنا ہے دوبارہ. اور یہ میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں. تو انور کمال صاحب اور بلند سہیل صاحب اور ڈاکٹر صاحب، ایک تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ نے اس پہ بات کرنی، تو میں نے کہا آئیں اور میں تاریخ پہ بات کروں گا. تو کہنے لگے بھائی میرا تو آپ کو تو ٹکراؤ پیدا ہو گیا، میں نے بھی پرانی تاریخ کی بات کرنی آئین کی اور قانون کی آپ نے بھی وہی کرنی ہے. میں نے کہا ٹکراؤ پیدا ہو جانا اچھی بات ہوتی، بری بات ہوتی، اس سے نئی چیزیں جنم لیتی ہیں. اور پھر وہ ہے کہ کوئی باتیں جو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی بھی ہو سکے گی، جو باتیں میں چھوڑ گیا ہوں آپ نہیں کہہ دیں گے، جو آپ چھوڑ گئے میں کہہ دوں. پھر انہوں نے مجھے جب میں اسلام آباد میں تھا یہ کہا کہ بھی آپ کو تو ماڈرن آئین کی بات کی. تو وہ بلند سہیل صاحب نے اس پہ اچھا ایک بہت بھرپور لیکچر دیا اور ان کی تیاری بھی بڑی مضبوط تھی. اور انہوں نے لاک فاکس اور ہیگل مارکس اور سب پہ بات کی، مونٹسکیو کی بھی بات کی، انہوں نے حوالہ دیا. It was the sort of development of the modern constitution in the modern times. تو میں تقریباً یہ بات 2000 قبل از مسیح سے شروع کروں گا اور کیونکہ میں قدیم تہذیبوں میں میری بہت دلچسپی رہی ہے، لیکن یہ آگے بھی آئے گا when it come in a form of a book. تو پھر میں اس کی بات کو اچھا میں عموماً بات جو ہے زبانی کم کرتا ہوں، اب تو مجھے عادت تھوڑی سی ہو گئی ہے کرنے کی، لیکن میں لکھ کے بات کرتا ہوں. اور یہ میں نے لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس پہ I will hop on certain issues اور فرام ایک سے دوسری طرف سے کم لگاؤں گا تاکہ آپ کو زیادہ دیر بور نہ ہونا پڑے. دیکھیے انسانی تاریخ میں دو ایسے موڑ آئے ہیں جنہوں نے ضابطے کی طرف لے جانے کے لیے وہ انسان کو لے گئے. ایک تو آپ کو یہ بات جانتے ہیں، ابھی سہیل صاحب نے اس مسئلے پہ بات کی تھی، ایک امیجنیٹو سی تھیوری آپ نے بیان کی تھی کہ کسی بھی قانون اور ضابطے سے پہلے جو اس نے بھی اس کو معاہدہ عمرانی ہی کہا. روسوں نے بعد میں اس کو فالو کیا، لیکن اس نے بھی اس کو معاہدہ عمرانی ہی کہا تھا آپ نے. اور اس نے کہا کہ انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا. اب وہ اسٹیٹ آف نیچر ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں، اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی آرکیولوجیکل، اینتھروپولوجیکل یا سوشولوجیکل ثبوت موجود نہیں ہے. لیکن وہ اس نے اپنی اس بات کو جو آگے اس نے لانا تھا، ایک کامن ویلتھ کا تصور دینا تھا، یا اس نے وہ اپنے سوشل کانٹریکٹ کا تصور دینا تھا جسے ہم اردو میں معاہدہ عمرانی کہتے ہیں. اس نے یہ بات کھڑی کر دی کہ جی وہ بات یہ تھی کہ کوئی لا نہیں ہوتا تھا جس کی طاقت تھی وہ کھینچ لیتا تھا دوسرے سے،
خوراک، عورت، مرد، سب جو بھی جس کا دل چاہتا تھا، کسی کو غلام بنا لیا، کسی کو ویسے گھر پہ ڈال لیا، کسی کو جو مرضی. There was no rule of law. It was a chaotic society based on history or on power. اب پاور تو تاریخ میں ہر وقت جاری و ساری رہتی ہے. اگر آپ تمام اپنی رومانٹسزم چھوڑ دیں وقتی طور پہ، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ it is only power which has prevailed in history. وہ غلط تھی یا صحیح تھی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ اگر ویتنام میں امریکہ زیادہ پاورفل ہے، جب ویتنام میں امریکہ زیادہ کمزور ہو گیا تو اس کی شکست ہو گئی، یہاں سے چلا گیا. جب رشیا نے یہ سمجھا کہ افغانستان میں اب زیادہ جہ نہیں سکتا، اس کی اس طاقت کو وہ ایک سسٹینیبلٹی کی طرف نہیں لے جا سکتا، سسٹین نہیں کر سکتا، تو وہاں سے فارغ ہو گیا. اسی طرح اس زمانے میں بھی جو اسٹیٹ نیچر، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ حالت فطرت تھی، اسٹیٹ آف نیچر، اس میں وہ سب کچھ ایک دوسرے سے چھین لیتے. ایک تو یہ بڑا مسئلہ آیا، تو لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح تو ہم سب مر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، اور ایک کیوس ہے، کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا چلیے بیٹھ کے کوئی معاہدہ، کچھ ضابطے بنا لیں جو قانون کی اولین یعنی شکل کی شکل میں پہلے قدیم دور میں آئے. اور کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سب سے پرانا جو سماج تھا اور جو تہذیب تھی، سویلائزیشن کو لوگوں نے سومیرین، ایجپشین، اس طرح انڈین، اس طرح چائنیز تقسیم کیا ہوا ہے قدامت کے لحاظ سے. تو سب سے پہلے جو تہذیب نے دنیا میں اپنی نمایاں دجلہ فرات کی وادی میں، یعنی کہ جو وہ کرسچن بھی کہلاتی ہے، اور دجلہ فرات کے دونوں دریاؤں کے درمیان، اسے میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے. میسو مطلب دو دریا، پوٹیمیا دریا، میسو دو، جیسے کہ پنجاب کو قریب پینٹوپوٹیمیا کہتے ہیں، 5 دریاؤں کے ساتھ، اس کو اسی طرح میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے. تو آج بھی ہم اسے میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہاں پر انہوں نے اب دوسرا جو بڑا مرحلہ اس میں آیا وہ نجی جائیداد کا تھا. اس سلسلے میں ایک بہت ہی مربوط کتاب اینگلس نے لکھی ہوئی ہے، اوریجن آف پرائیویٹ پراپرٹی، فیملی اینڈ اسٹیٹ. اور وہ اس نے دراصل وہ اصل میں تو تحقیقات تھی مورگن نے کی تھی، تو وہ ان کی تحقیقات کی روشنی میں اس نے اس کو کہا کہ یہ اس کی تحقیقات ہے، اور اس کے نتیجے میں میں یہ بات کروں، اسے اس نے اکنالج کیا. تو یہ دو جو بڑے، ایک تو معاہدہ اس اسٹیٹ آف نیچر سے باہر آ کے بیٹھ کے بات کرنا ہے کہ اب ہم کیسے رہیں، اور دوسرے نجی جائیداد کے تصور میں قانون کو سب سے زیادہ یعنی کہ مرتب کرنے میں تقویت تھی. تو سب سے پہلا جو قانون، ابھی بہت سے قانون دریافت نہیں ہوئے تھے، تو ایک زمانہ تک کہا جاتا تھا کہ سب سے جو پرانا قانون ہے وہ حمورابی کا ہے. اب حمورابی کے قانون کے مطابق متعلق تاریخوں کا جو ہے تعین وہ بڑے عرصہ سے نہیں ہوا. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کسی نے کہا وہ 2100 قبل مسیح میں تھا، کسی نے کہا وہ بعد میں تھا. تو اس میں بارے میں لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں جو کہ مختلف ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. اچھا، اب جو ہے سیکرڈ بکس آف دی ایسٹ ہیں جو میکس مولر اور دوسرے لوگوں نے مرتب کی ہیں. تمام جو دنیا مشرق کی الہامی اور مقدس کتابیں ہیں، جن کو عمومی طور پر آپ الہامی کتابیں کہتے ہیں. آپ کی نظر میں تو 4 الہامی کتابیں، لوگوں کی نظر میں اور بہت سی کتابیں، جن میں گیتا بھی ہے، رگ وید بھی ہے، اور دوسری کتابیں بھی ہیں. اس میں اوستا بھی ہے، یہ جو ہماری اس کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھنا پڑتا کوئی نہیں. وہ یعنی فارسیوں کی جو کتاب ہے اوستا، وہ
اسی زمانے میں جب بینکنگ کی تقسیم ہوئی تو ادھر آ کے رگ وید کی تھی، انہوں نے ادھر کی جن کے بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی تھی، حتیٰ کہ نام بھی ملتے تھے دریاؤں کے دوسرے تیسرے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ 2100 سن کا، لیکن بعد میں جو پیٹر واٹسن نے اور ولڈورا نے ان کو دوبارہ اور مورگن نے کہا کہ نہیں، یہ 1792 سے 1750 قبل از مسیح کا دور. وہ 92 اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قبل از مسیح میں اگلے والا سال پہلے لایا جاتا ہے اور پیچھے والا پیچھے آ جاتا ہے، چھوٹا پیچھے آ جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ چھوٹا پہلے آتا ہے اور پھر بعد میں جاتا ہے. تو 1792 سے 1750 کا حمورابی کرتا ہے. اور لیکن وہ اس زمانے میں ایک زمانے تک تو وہ 1940 تک تو ایسا ہوا کہ وہ قانون جو تھا وہ سب سے پرانا قدیم ترین قانون اسے کہا جانے لگا. لیکن اس کے بعد 1940 میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا، وہ ایک حمورابی کے قانون جو ہے نا، وہ ایک پتھر، سیاہ پتھر پہ لکھے ہوئے تھے اور وہ تقریباً 8 فٹ اونچا اور نیچے سے وہ 6 فٹ اس کی موٹائی، اور وہ فرانس کے لاک کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے. یہ بڑے پرانے 1940 میں جا کے ایران کے مقام سوسا میں دریافت ہوا، اور اسے مورگن نامی شخص نے، جو آرکیولوجسٹ تھا، اس نے اسے دریافت کیا. اب اس میں جو ہے اس کے بعد ایک اور 1960-50 کے قریب ایک اور لپٹ اشتر کا قانون نکلا. اسے آپ لپٹ اشتار کہہ دیں یا اشتر کہہ دیں، وہ بھی سمیرین تھا. لیکن جو قانون حمورابی کا تھا وہ زیادہ کمپریہنسو. اس سے بھی پہلے ایک قانون آ گیا تھوڑے سالوں کے بعد، وہ اورنامو کا تھا، اور کے شہر کا جو بندہ تھا، وہ اورنامو اس کا نام تھا. وہ اس نے ایک قانون بنایا تھا، لیکن وہ قانون جزوی تھے، پارشل تھے، وہ اتنی اجتماعی اور مجموعی طور پر وہ سب چیزوں کو کور نہیں کرتے. لیکن حمورابی کا جو قانون تھا وہ اس میں اس نے بڑی تفصیلات کے ساتھ نا اس کو سب چیزوں کو بیان کیا. اب میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو میرا اس بات میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں، فوکل پوائنٹ جو ہے میرا، وہ یہ ہے کہ بابل میں دراصل سود کے نظام نے بڑی آپس میں سلطنت کو کمزور کر دیا. جو علامائٹ تھے، اعلامی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں یا عربی میں، انہوں نے آ کر اس پر حملے شروع کیے. اس کے بعد حمورابی نے جو اس کو دوبارہ بنیاد ڈالی تو اس نے ایک ساتھ تعزیر بھی دی. وہ تعزیر جو ہے کوڈ آف حمورابی کہلاتی ہے، جس کی میں ذکر کر رہا ہوں. اور اس میں یہ ہوا کہ قدیم، دیکھیے بات یہ کہ قوانین اور کوڈ سب انسانوں نے. آپ اسے کسی دیوتا کے نام سے منسوخ کر دیں، کسی اور سے نام سے منسوخ کر دیں. اب اس نے بھی یہ کیا کہ اس لو میں وہ لو جو ہے نا، وہ مردک کو یا شمس، کوئی شمس لکھتا ہے تو مرد لکھتا ہے. وہ سورج دیوتا شمس کا معنی جو وہ 2 دیوتا تھے، ادھر ایک مردک تھا ایک شمس. وہ بابل کے دیوتا جو تھا بڑا مردک، اس کو وہ پیش کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ مردک نے مجھے دیے اور میں نے وہ ایک کہانی پڑھ رہی ہے. وہ کہنے لگے بھائی کہ آپ نے مردک کو جیسے کھانیاں چلتی نا پھوک کی، جی آپ نے مردک کو جو مردک کے نام کیوں منڈ دی؟ وہ کہتے جی غیبی طاقتوں کا نام ہے تو لوگ ذرا زیادہ عمل کرنا شروع کرتے، ہمیں کون پوچھتا ہے بات کرتے. تو وہ مردک کے نام انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا. اچھا، اب اس کی میں اگر آپ کو کمپوزیشن بتاتا ہوں کہ ازل سے قانون جس نہج پر چل رہے ہیں نا، وہ پہلے دن سے ایسے چل رہے ہیں. یہ انور کمال صاحب بعد میں بتائیں گے کہ اس میں کیا کچھ اور تبدیلی آئی ہے، کیونکہ یہ اس چیز کے ماہر ہیں. میں اس کو آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس میں کیا کیا قانون کس طرح.
ہاں جی، اب اس کی قانون میں جو ہیں تو 300 کے قریب قوانین، اس میں جائیداد سے متعلق، نجی جائیداد سے متعلق 20 سے زیادہ شکیں مربوط، 20 اس میں جو ہیں کلاسز ہیں، اور خاندان اور سیکشل ریلیشن اور مرد عورت کے ریلیشن کے بارے میں 68 کلاسز، اور اجرت اور ادائیگیوں کے بارے میں 10 ہیں، اور غلاموں کے بارے میں 5 ہیں، یعنی یہ غلاموں سے کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ یہ حمورابی کے قانون کا وہ ایک مطلب تفصیلی میں نے یعنی کہ اس کی کیا کمپوزیشن، کانسٹیٹوئنٹ بیسک امپورٹنٹ پارٹس کیا ہے اس کے۔ اب میرا کہنے کا یہ کہ یہ قانون سارے نجی جائیداد اور فرد اور معاشرہ اور معاشرہ اور ریاست کے درمیان تعلقات اور مین ویمن ریلیشن شپ کے درمیان یہ سارے کر آج بھی قوانین کا اگر آپ دیوانی اور کرمنل کا جائزہ لیں میرا خیال تو زیادہ تر جو قانون ہیں وہ انہی کے گرد گھومتے ہیں، جسے ہم پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں زن، زر اور زمین۔ یہ 3-4 چیزیں جو ہیں یہ شروع سے، لیکن وہ اسٹیٹ کا ریلیشن شپ اس میں نہیں آیا، وہ ریاست اور فرد کے تعلقات، جو میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ سوشل کانٹریکٹ میں آتے ہیں تو آپ اس طرف جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ان کا یعنی کہ سومیرینز کے قوانین کا سب سے بڑا جو تھا یہ تھا۔ اچھا، اس میں یہ کیا عوامل نے ان کو یہ تعزیروں نے، ایک تو بڑا عوامل یہ تھا غلام داری سماج تھا اور نجی ملکیت تھی۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ڈریکو کی، ہم کہتے ہیں ڈریکونین لا ہے۔ ڈریکو کوئی برا بندہ نہیں تھا، وہ کوئی ہم اس کی مثال بن گئی ہے کہ بھی جس کے لا کو برا کہنا ہوتا ہے کہ ڈریکونین، وہ اس نے سخت قانون بنائے تھے، یعنی جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا وہ اس میں بھی ہے، حمورابی کے قانون میں بھی کوئی چھوٹی سی سزا ہے، اگر اس نے کہا جھوٹی گواہی دی اس کو اسی کو پھانسی چڑھا دو، مارو، یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیے نا ہمارے پاکستان میں ہم تو ٹریفک کنٹرول نہیں کر سکتے، کوئی بتی بند ہو کچھ ہو ذرا سا صفائی ادھر ہم، حالانکہ وہ سب قانون آپ کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جو یہاں کی سب سے جو پولیس کلاس ہے نا اصل میں شہری تو وہی ہے، وہ قانون کی کوئی حفاظت نہیں کرتے۔ قانون کی حفاظت کرنا ہم جیسے عوام پر طاری کیا ہوا کہ آپ اس کی حفاظت کریں، آپ اس کو اطلاق کریں، حفاظت نہیں اطلاق کریں، اور ہم پر یہ لاگو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس سماج میں بھی تھا کہ جو قانون بنتے سب شہریوں کے لیے بنتے تھے، غلاموں کے لیے نہیں بنتے تھے۔ یعنی یونان میں 10,000 شہریوں پر 90,000 سلیوز، یعنی ایک اور 10 کا آپ اندازہ لگا، یہ ریشو کئی کے پاس تو زیادہ تھے لیکن وہ ایوریج کی بات ہے کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے ان سب باتوں کی حفاظت کے لیے وہ قوانین جو ہے بنتے تھے۔ تو سومیرین سماج میں بھی یہی تھا۔ اچھا، پھر وراثت، جائیداد کے معاہدے، خدمات کے معاہدے، غلاموں کی شرائط متعلق ہیں، وہ سب اس میں سب ان کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ دور جو تھا اس وقت جب میں جس دور کا ذکر کر رہا ہوں یہ بڑا ایک فلکس کا دور، بہت ساری تبدیلیوں کا دور، اور یونان کی جب ہم یونان کی طرف آتے ہیں تو یونان میں قوانین جو سب سے پہلے لاگو ہوئے تو وہ 2 نام بہت پہلے آتے ہیں، ایک تو تھیسس ہے، تھیسس کا ضابطۂ قانون، اور ایک پھر لائکرگس کا اسپارٹا ہے۔ یعنی اسپارٹن جو ایک سوسائٹی تھی، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا بھی، اور ایک بعد میں سولن جس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، سولن وہ یونان میں ایتھنز کے بعد۔ اب اس میں کیا ہوا، میں ابھی تھوڑے سے 2-3 صفحے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس وقت مصر، بابل، ایران، ہندوستان، چین، یونان کے کئی معاشروں میں ایک زبردست سماجی تصادم کا فرما تھا۔
قدیم اجتماعی نظام سے نکل کر یہ معاشرہ آہستہ آہستہ غلام داری سماج کی طرف جا رہے تھے اور ان قدیم معاشروں میں ریاست وجود میں آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا، غلاموں کی موجود کی وجہ سے معاشرے میں مرحلوں میں آئیں اور ہر مرحلے نے سماجی اور اقتصادی تعلقات پر اہم نفوذ چھوڑے۔ کناٹ کے مطابق پہلا مرحلہ وہ تھا جب غلام صرف گھریلو سطح پر تھے، جس سے ایک فرد کی زرعی پیداوار اور دستکاریوں میں اضافہ ہوا۔ دوسرے مرحلے پر اس حوالے سے غلاموں کی محنت کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا، جس سے پیداوار میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ کسی ایک قبیلے کے استعمال سے زائد اشیاء پیدا ہوئیں اور نجی ملکیت قرار پائی۔ تیسرا مرحلہ وہ تھا جب حکومتی عہدوں پر فائز حضرات نے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ زیادہ اشیاء ذخیرہ کر لی اور غلاموں کی تعداد میں بھی اضافہ، اور زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے ان کی ذاتی ملکیت ہوتی۔ چوتھا مرحلہ وہ ہے جب معاشرہ واضح طور پر آقاؤں اور غلاموں میں بٹ گیا اور بڑے اور چھوٹے آقاؤں کے مابین زمین اور غلاموں کی تقسیم کے وجہ سے شدید تضاد ہے۔ ان باتوں سے وہ قانون اور ضابطوں کی نوبت ہے۔ زمین کی مسلسل خرید و فروخت، اس کے علاوہ زراعت، دستکاری، تجارت اور جہاز رانی کے شعبوں میں تقسیم محنت کے نتیجے میں برادریوں اور قبائلوں کے لوگ آپس میں گھل مل گئے، اور وہ علاقے جو مخصوص برادری اور قبائل کی ملکیت تھے ان میں ایسے باشندے بھی آ کر آباد ہو گئے جن کا تعلق وہ یونان ہی سے تھا، لیکن وہ قبائلی اور برادریوں کے رکن نہ تھے، اس لیے وہ اپنی ہی جائز سکونت پر اجنبی ہو گئے۔ یعنی اگر کوئی آتا تھا نا، سولنگ میں بعد میں بات کروں گا، سولنگ کا سب سے بڑا جو قانون کے بہت سارے مسائل تھے اپنے بارے کے علاوہ، ایتھنز میں جو تجارتی پیشہ لوگ دوسرے ملکوں سے آگے بس جاتے تھے اور ٹریڈنگ کے طور پر ان کو بھی اس نے سہولتیں نہیں پہلے، ان کو کچھ سہولتیں، یعنی انہیں شہری نہیں سمجھا۔ They were not considered that they are citizen of Greece or Athens at that time. تو وہ زندگی چونکہ وہ ایک متحرک اور فعال معاشی طبقے کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہے تھے، اس لیے یہ ضروری ہو گیا کہ انہیں سماج میں کوئی قانونی حیثیت اور تحفظ حاصل ہو۔ اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ مختلف علاقوں میں بسنے والے برادریوں اور قبیلوں کے سماجی تناسب میں جو تبدیلی رونما ہوئی ہے، وہ افریقہ کے مختلف علاقوں میں جو یکرنگی پیدا ہوئی ہے، اسے مرکزی سطح پر کوئی منظم شکل دی، کیونکہ تاریخ ہی ان چیزوں کو، ان قوانین کو نئی شکل دیتی ہے اور ان میں ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ یہ کوئی ہوا سے آج نہیں آتے، they don't come from heaven, they don't come from a void، وہ تاریخی ضرورت کے تحت بنتے ہیں سب۔ یہ آپ کو سماج میں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں نا، اگر کوئی آپ کو گھر ہے، آپ کو شمال کی طرف سے زیادہ ہوا آ رہی، آپ کہیں گے اس طرح دیوار پونچھ کر تاکہ ہوا پوری طرح رک جائے، وہاں اتنی تیزی سے نہ آئے کہ وہ چیزیں گھر کی الٹ ہو جائے، برتن الٹ جائے، دوسری چیزیں ہو جائے، فریم دیواروں سے نکل کے نیچے آ جائیں۔ اسی طرح سماج میں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سماج میں تبدیلی ہوتی تو اس کے حوالے سے وہ قانون میں بھی تبدیلی شروع کر دیتے۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ یہ ضابطہ قانون تھیسس نے دیا۔ تھیسس کو بعض اوقات ایک اساتذی کردار سمجھا۔ دیکھیے، میں تھوڑی سی یہاں وضاحت کر دوں، مائتھولوجی کوئی انسان سے الگ چیز نہیں ہے۔ ہم آج تک وہ مائتھولوجی اور دیو مالا اور یہ کیا کرنا، ان چیزوں کو پہلے ہی اس کے درمیان خط تنصیب کھیل دیا کہ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہی اور طرح کرنا چاہیے۔ دراصل وہ انسان کی ان مظاہرات کی قدرت کو سمجھنے کی ایک یعنی کہ تفہیم تھی، یعنی کہ وہ ایک تفہیم تھی ان چیزوں کو سمجھنے، فہم میں لانے کی، اور وہ انہوں نے یہ دیو مالا خود انسانوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ دیوتا دیویاں سب ہم نے بنائے ہوئے، یونان کے سب دیوتا دیویاں انسانوں نے بنائے ہوئے، اور ان میں تقریباً وہ جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم تھا، ایک انسانی خصوصیات ہے۔ وہ عشق بھی کرتے تھے، لڑتے تھے، آپس میں جھگڑے کرا دیتے تھے، آپ کو اس سے لڑوا دیتے، یعنی آپ یہ حیران رہیں گے کہ لیکن میں باقیوں سے کام بچوں گا۔ اچھا، وہ
आपने 12:30 नहीं करना था वो बजे था, लेकिन स्टार्ट लेट हुआ है सेशन। हाँ जी, तो वो मेरे ऊपर ना लेट स्टार्ट वो मैं आई विल फिनिश अर्लियर। आप पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रॉय की जंग में एथना जो है वो खिलाफ है ट्रॉय वालों का। और जब ट्रॉय से फतह करने के बाद यूनान के जहां वापस जा रहे हैं तो पोसीडन को समुद्र का देखते उसे कहती है इसमें तो ज्ञानी ला दो समुद्रों में, इनका बेड़ा गर्क कर लो, ये अपने वतन न पहुंचने को कहते हैं। वो उनके रिश्तेदार ने देवरूप के भाई ये क्या बात है भाई, पहले तुम उनके खिलाफ किया, अब इनका बेड़ा गर्क कर रही हो, हुआ क्या तुम्हें? वो कह रही है कि उन्होंने मेरे माबद को वहां पर जो ट्रॉय में था उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया, उसकी बेइज्जती, तो अब इनको तबाह कर। तो वो मतलब अच्छा तमाम जो मुनाजात हैं, चाहे वो ऋग्वेद की हो, चाहे वो विस्ता की हो, चाहे वो और इलाही किताबों की हो, चाहे वो अपने इनके इलियड में हो या इसमें अपने ओडिसे में हो, वो तमाम जो दुआएं हैं वो मुनाजातें इंसानी भला के लिए कि दुश्मन को तबाह कर दो। ऋग्वेद में इंदर से जो एरियन लोग हैं वो दुआ मांग रहे हैं उनसे, वैदिक अहद के लोग वो कह रहे हैं कि जी दासूस को तबाह कर दो, इनके दरियाओं को बंद तोड़ दो, इनके जमीनों पे कब्जा कर लो, ऐसे कब्जा करो जैसे जुवारी एक हारे हुए के माल पर कब्जा करता है। ये ऋग्वेद की मुनाजात से मैं आपको जुमला सुना। तो वो सारी बातें देवताओं को अपने तसर्रुफ में लाते हैं, अल्लाह मियां से दुआ मांगते हैं। इम्तिहान की तैयारी स्टूडेंट खुद नहीं करते, जब रिजल्ट की बात नमाजें और शुरू हो जाते हैं। भाई आप अल्लाह मियां के काम में दखल अंदाज करके शिर्क के मुर्तकिब हो। अल्लाह मियां ने आपको फेल करना है, आप उससे कह रहे हैं कि जी आप मेरी चीजों को आप पास कर दें, तो ये बातें वो शिर्क के मुतरादिफ हैं। भाई व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग इन द एक्चुअली ये प्रेरोगेटिव ऑफ गॉड। आपको मरीज मार रहा है, आप कहते हैं जी उसको ठीक करते हैं, वो अल्लाह को मारना चाहता है, आप उसको ठीक करते हैं। वो कैसे ठीक हो? अल्लाह आपकी मर्जी से अपना इरादा बदल दे, मेरा ख्याल। तो ये तमाम बातें जो थी ना, ये उस मकसद के लिए वो सब दुआएं, all hymns of these sacred books, they are centered on the welfare of the human being. दुश्मन का खात्मा और अपनी अच्छी बात। अच्छा, अब इन्होंने कहा मैं अब सोलन का एक पैरा दो पैरे को पढ़ के ना आपको समझाऊं। ये फिर छपेगा मजमून जब तारीख में, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसलिए आप तारीख के मेंबर भी बन जाए साले के, वहाँ वो मेंबरशिप भी कर रहे हैं, आप वहाँ बन सकते हैं। अच्छा जी, सेकुलर का कानून, थीसिस का कानून जो चला वो सेकुलर बुनियादों पर कायम हुआ, लेकिन दो पुराने शाफियों को खत्म न कर सका। नए निज़ाम में वही लोग गालिब आ गए, हुकूमत भी उन्हीं के हाथ में थी, और वही आरकौन वो इलाके के जो जैसे हमारे ये बीडी मेंबर नहीं होता और कौंसल का मेंबर होते हैं, वो आरकौन होते हैं, और वो गुलाम और दूसरे तबके इस निज़ाम के तहत पिस रहे थे, और वो शाफिया खिलाफ खतरा बन गए। एथेंस एक इनकलाब के धारे पर करता, प्लूटार्क के नज़दीक गरीब और अमीर में फ़र्क अपनी इंतहा को पहुँच चुका था, और शहर के हालात बहुत नाजुक थे। एक दफ़ा कानून को बदल के निज़ाम से हम आहंग करने की ज़रूरत थी। जो भी मैंने बात, ये काम सोलन के ज़ाब्ता कानून ने किया। सोलन ने एथेंस के आबादी को 4 हिस्सों में बांटा। ये दर्जाबंदी ज़ाती मलकियत की बुनियाद पर थी। पहले नंबर पर पेंटा कोसामिडीनी थे, ये वो लोग जो 500 बुशल तक अनाज पैदा करते थे। हुक्मरान या कौन इसी तबके से किए जाते, फौजी कमान भी वहीं के हिस्से में आती थी। यहाँ हमारे यहाँ भी ऐसे काफ़ी अर्सा ऐसे रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुसूसन ये अपनी आमदनी का 12वां हिस्सा टैक्स देते थे। दूसरा तबका एफिस का था जो 300 से लेकर 500 बुशल तक पैदावार के मालिक, उनमें से जरा निचली सतह के अहदेदार चुने जाते और उन पर उनकी आमदनी का 10वां हिस्सा टैक्स लगता था। फौज में ये साले का काम अंजाम देते थे। तीसरा तबका जियो कुटाई कहलाता था,
ان کی پیداوار 200 سے لے کر 300 بشل تک تھی، یہ 5واں حصہ ٹیکس دینا پڑتا۔ وہ جیسے آپ دیکھیں کہ بڑے لوگ زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، یہاں بڑے لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے، تو وہ اب جب بھی کہتے ہیں کہ بھئی فیوڈل یہ اپنے لینڈ پر ٹیکس لگائیں، تو وہ کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ کہتی ہے، کوئی بھی پارلیمنٹ، کیونکہ پارلیمنٹ میں وہی لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ پنجاب صوبہ کا مسئلہ ہے، یہ ٹیکس کا مسئلہ لینڈ کا، صوبے کا مسئلہ ہے۔ بھئی لینڈ کا مسئلہ نہیں ہے، انکم ٹیکس کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی چیز سے انکم ہو، چاہے وہ زمین سے ہو، چاہے وہ کسی چیز سے ہو، ٹیکس تو آپ نے انکم پہ لگا رہے ہیں نا، چاہے وہ زمین سے ہو یا کسی خربوزے میں سے ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو اب لینڈ کا کہہ کے وہ آپ صوبائی محکمہ کرا دو، ہم فارٹ میں ٹیکس نہیں لگا سکتے، وی کین ناٹ مطلب فریم اینی لا اباؤٹ دس۔ یہ ایک بہانہ ہے۔ انکم ٹیکس تو ہر صورت میں انکم ٹیکس سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ٹیکس دیتی ہیں جو بڑی بڑی پبلک گورنمنٹ کی کمپنی ہیں اور جو تنخواہ دار بندے ہیں، باقی کو ٹیکس ہی نہیں دیتا۔ وہ ایک دفعہ میں میرپور میں ایک اٹینڈ کر رہا تھا اجلاس، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کا ٹیکس کم کر دیں گے۔ کہتے ہیں وہ نہ کریں، ہم دیتے ہیں تب کام کریں گے تو فرق پیدا ہوگا، جب ہم دیتے نہیں تو آپ کام کریں گے یہ حقیقت ہے۔ We are laughing at it, but it is a dark, naked reality۔ یہ ہماری سوسائٹی میں دیکھیے ہم ہر چیز کو نا ریگولرائز کر کے اسے ہنسی میں ڈال دیں، تو یہ تو ہوتا ہی آ رہا ہے، سبھی کر دیں، سامنے کو فرق نہیں، داسی کے پیچھے رہے۔ اب ڈاکٹر صاحب جو ہے بغیر پیسے کے یہ رسالہ نکال رہے ہیں اور یہ کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ذرا طبیعت کے ویسے نا بعض وقت یونیورسٹیوں سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے، وہ ہمارے طریقے اجلاس ہی بند کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک مثال ہمارے دوست ڈاکٹر نظام الدین صاحب کے جو گجرات یونیورسٹی کے وائس چانسلر، 2 کانفرنسیں ہم نے بعد میں کی، وہاں شاید کسی بات پہ تھوڑی سی چکچک ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی آپ یہاں کھانا، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اگر حال یہ انہوں نے کھولا نہیں ہے، یہ آخری اجلاس ہوگا میرا یہاں۔ تو وہ دیکھیے اس قسم کے باصفا قسم کی طبیعت جو ہے نا، اس میں تھوڑی سی لچک گئی، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے حال کھول دیا۔ ہمیں زود رنجی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نقصان بات پر پہنچاتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اب کیا رونق لگی ہوئی ہے، سو مینی پیپل ہیو کم۔ تو یہ ہے کہ میں ایک تھوڑی سی بات یہ ابھی سولن کا آخری 2 جملے پڑھتا ہوں، پھر میں فارغ کرتا ہوں، انتظامیہ بڑی پریشان ہو گئی۔ سولن نے آ کر بنیادی معاشی اصلاحات بھی کی۔ اب ذرا یہ سن لیجیے، تمام نجی، یہ بات آپ کو بڑی اچھی لگے گی سولن کی، تمام نجی اور سرکاری قرضے معاف کر اور تمام زمینوں کو رہن سے آزاد کر دیا۔ ایتھنز کے وہ تمام شہری جو زمینوں کی وجہ سے غلاموں نے بنے تھے انہیں آزاد کر دیا، یعنی آپ زمینوں پر ٹیکس کیوں نہیں دیتے، کام نہیں کرتے تو غلام بنا لیے، اور ایسی غلامی کو ممنوع قرار دیا۔ اس نے سیاسی قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس نظام کے تحت قبائلی دستور کو زبردست دھچکا لگا اور وہ بالکل ختم ہو گیا۔ نیا معاشرہ ملکیت کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، جس میں پرانی برادریوں کی برتری تحفظ کا کوئی عنصر موجود نہ تھا۔ اب قبائلی عمل سے نکل کر شہریوں نے انفرادی دولت میں اضافہ شروع کر۔ یہ ویسی تقریباً عمل ہے، اس میں بند کر رہا ہوں، جیسا کہ فرانس میں ہوا جب بورباں شہنشاہیت کا جوار ہوا ہے نا، تو وہ جو فیوڈل ملکیتیں وہ ختم ہو گئی، شہری ملکیتیں جو زمینیں تھیں جو بورژوا نے خریدی، کارخانوں میں دوسری مکان دکانیں یہ ہو، ان کا چرچا زیادہ شروع، قانون کے مطابق بننا شروع ہوا۔ پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1832 تک برطانیہ میں صنعتی علاقوں کے جو شہر تھے ان میں ووٹ کا حق ہی نہیں تھا، وہاں سے کوئی نمائندہ ہی پارلیمنٹ میں نہیں آتا۔ یہ تو جو 1832 کا کیوں انور صاحب 1832 کی جو ریفارم ایکٹ ہے وہ اس کے تحت، یعنی کہ ان شہروں کو مانچسٹر، لیورپول اور دوسرے شہروں کو
पार्लियामेंट में आने का हक दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये सारी बातें जो है ना, ये डिपेंड करती हैं हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, पर्टिकुलरली ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसा है, उसको हटाने का जो मार्क्स ने बीड़ा उठाया था वो पूरा नहीं हुआ। मार्क्स का वो भी मार्क्स की नजर में डिटो किया जाएगा। जैसे ही रूस में अब नया निज़ाम आया है, चर्च भी खुल गए, निजी मलकियत भी शुरू हो गए, कारखाने भी, इवन चाइना की जो अब ये 8 पॉइंट समथिंग जो इसकी डेवलपमेंट है, उसकी बड़ी वजह वो इंसेंटिव है निजी मलकियत। पहले वो यानी कि डेंग ज़ियाओपिंग के ज़माने से पहले वो नहीं था वहाँ पर, ये डेंग ज़ियाओपिंग ने आगे शुरू किया। तो दैट्स ऑल।